آپ ذرا حسابدان جو ہیں، 1 منٹ کے لیے اگر 1 منٹ میں ایک حملہ ہوتا ہے اور 1900 آدمی، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا 1900 آدمی ایک حملے میں، تو ایک حملہ 1 منٹ کا لگا لیجئے، 6 لاکھ آدمی کتنی دیر کے اندر جو ہے قتل ہوں گے؟ کم سے کم 32 گھنٹے چاہیے اس میں۔ اور ادھر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سارا واقعہ اتنی دیر میں ہوئے جتنی دیر میں قیلولہ ہوتا ہے، یعنی گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، تو یہ 32 گھنٹے جو ہے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ان خدا کی قسم، ان لوگوں کی یہ کہانی ہے، یہ افسانے پڑھ پڑھ کر ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کیوں اس کو قبول کیا گیا، اس جھوٹ ایسی افسانے ایسے۔ کل میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک جگہ کیسٹ لگی ہوئی تھی، لیکن کیسٹ کے انداز سے میں نے معلوم کیا کہ کسی شیعہ کی نہیں تھی، وہ کسی ذاکر کی نہیں تھی، کسی سنی کی تھی۔ سنی سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے سنیت الاٹ کر رکھی ہے۔ آخر اس زمانے میں یہ چیزیں میں تو الاٹمنٹ ایک طبقہ کرتا ہی رہتا ہے، کسی کو چاہے اسلام کے اندر رکھ دے، کسی چاہے اسلام سے باہر پھینک دے۔ اسی طریقے سے سنیت اور عدم سنیت کا بھی ایک شعبہ، ایک محکمہ ہے، یہ سنی اور یہ غیر سنی ہے۔ وہ سنی جو ہے لگا ہوا تھا، میں نے ذرا چند لمحے مغرب کی نماز کے لیے میں گزر رہا تھا اور رک کر میں نے سنا تو مجھے یوں لگا کہ یہ پرلے درجہ کا کوئی کٹر رافضی بول رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اس نے وہ کہانی، ایسا لگتا ہے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت سکینہ جو ہے یوں رو رہی تھی اور حضرت زینب یوں رو رہی تھی اور فلاں یوں رو رہا تھا اور حضرت حسین یوں رو رہے تھے اور یوں آو بکا کر رہے تھے، الامان والحفیظ۔ اب ایسے بدبختی کے مارے ہوئے لوگ جب یوں بکواس کرنے والے ہوں گے اور ساری جنس آگے جیسا کہ جندوں کا قبرستان بیٹھا ہوا ہے، کوئی حس حرکت کسی میں نہیں پیدا ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ کہاں سے، عقل بھی انکار کرتی ہے اس بات کا۔ کوئی پوچھے بھائی یہ جو تم کہ فلاں نے یوں کہا، اگلے مرحلے میں یہ ہوا، یہ رپورٹنگ کون کر رہا تھا؟ دیکھیں نا، یہاں کوئی کانفرنس ہوتی ہے، جلسہ ہوتی ہے، کوئی اور واقعہ ہوتا تو پھر تو اخباری نمائندے جو ہیں آنکھوں دیکھا حال بھی نقل کرتے ہیں کہ فلاں وقت یوں ہوا، فلاں وقت یوں ہوا، یہ تو ایک معقول بات ہے۔ لیکن اس وقت کون سے جو ساتھ ساتھ وہ تقریریں بھی قلم بند کرتا چلا گیا اور پھر اس کے بعد واقعے کے اندر فلاں نے فلاں کو مارا اور فلاں نے فلاں کو مارا، اور پھر یہ گنتی بھی ہو رہی ہے کہ پہلے مرحلے میں 1900 آدمی قتل کیے گئے، پھر اس کے بعد ہر حملے کے اندر 10,000 آدمی قتل کیے جاتے رہے، چنانچہ خود حضرت حسین نے 6 لاکھ قتل کیے اور باقی 50,000 کے ہمراہ نے قتل کیے۔ یہ رپورٹنگ کرنے والا کون تھا؟ اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بدماش جو رپورٹنگ کر رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سارے خاندان کو لٹتا پٹتا دیکھ رہا، ان کا ساتھ نہیں دے رہا، بس چھپ کر مطلب رپورٹنگ کر رہا ہے۔ کوئی تو عقل کی بات دنیا میں ہونی چاہیے۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ اس طرح کی بدفہمی کی اور بدعقلی کی باتیں کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اکثریت نہیں بلکہ آپ یہ کہیں کہ 100 میں 99 آدمی، شاید یہ بھی مبالغہ ہو، 99 بھی نہیں ملیں گے، 1000 میں 999 ملیں گے، وہ اسی مکھی پہ مکھی مارتے اور جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں بلا امتیاز مسلک۔ ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کا یا اندھی تقلید کا۔ کسی بڑے جبہ اور دستار والے نے کوئی بات لکھ دی یا کہہ دی، بس ہمارے حضرت نے یہ بات کہی ہے، اب حضرت صاحب نے جو بات کہہ دی جیسے آسمان کی وحی ہے، اس کی بات کے نتیجے میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کا کردار مجروح ہو جائے تو ہو جائے، ان کے اس بیان کردہ واقعے یا ان کی تحریر کے نتیجے میں صحابہ اکرام کا ایمان مشکوک و مشتبہ بلکہ زائل ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن حضرت صاحب کی بات نہیں بدلنی چاہیے۔ ایسی اندھی تقلید اللہ بچا کر رکھے۔ ہم مقلد ہیں، انکار نہیں کرتے امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن مسائل فقہیہ میں
وہ مشکل مسائل جو قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں جن تک ہماری رسائی نہیں ہوتی انہوں نے استنباط کر کے نکالا. تاریخ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کے اندر ہم کسی کی تقلید کریں. تاریخ کے اندر کوئی امام نہیں، نہ کوئی امام ایسی شخصیت دنیا کے اندر ہے کہ اس کی تقلید کی جائے. یہ ہے لائن تحقیق کی، جس کی جتنی بساط ہے، جتنی اس کی توفیق ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت سلیمہ بھی عطا کی ہو، عقل سلیمہ عطا کی ہو، انصاف پسندی بھی اس کے پاس ہو، تو پھر تحقیق کر کے نتائج اخذ کرنا چنداں دشوار بات نہیں. لیکن اس معاملے میں اس طرح کے واقعات، تاریخی واقعات کے اندر پھر ہر طرح کے جھوٹے کذاب قسم کے مورخ تاریخی واقعات قلم بند کریں اور اس کو اندھا بن کر، بالکل عقل ہوش گوش سارے بند کر کے جامد مقلد بن کر جو ان کو لے لیا جائے، تو نہ یہ انصاف ہے، نہ یہ دیانت ہے، نہ یہ علم ہے. ہندوستان میں امروہہ ایک علاقہ ہے، یو پی میں ہے غالباً، مراد آباد کے، وہاں ایک شیعہ گزرا ہے شاکر نقوی. اس نے کتاب لکھی ہے مجاہد اعظم. اس نے خود اس میں اقرار کیا کہ صدہا باتیں تب آزاد تراشی گئی، یعنی سینکڑوں باتیں ایسی ہیں جو اپنے من سے گھڑی گئی ہیں. یعنی اسی ابو محنف بدماش کی اس کہانی کے بارے میں کہتا صدہا باتیں تب آزاد تراشی گئی ہیں. پھر ان میں سے یہ جتنا بھی افسانہ گھڑا گیا نا، 10 دن کا ڈرامہ، اس سب پر وہ انکار کرتا ہے اور کہتا، رد کرتا ہے یہ سب باتیں غلط ہیں. ان میں یہ باتیں بھی ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا، بچے پانی کے لیے بلکتے رہے، اور اسی پریشانی کے عالم کے اندر پھر حضرت حسن کے بیٹے جناب قاسم کی شادی اور ان کی مہندی بھی رجائی جاتی ہے. پانی ملتا نہیں اور مہندی گھولی کہاں جاتی ہے؟ اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ جو خیمے لوٹ لیے گئے، اہل بیت کی جو مخدرات تھیں، جو خواتین تھیں ان کے سروں کے دوپٹے نوچ لیے گئے وغیرہ وغیرہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو قلم کر دیا گیا، آپ کی میت مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا. پھر اس کے بعد خواتین کو ننگے اونٹوں کی پشت پر سوار کر کے پہلے کوفہ لے جایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، اور پھر وہاں سے نیزوں کے اوپر حضرت حسین کے سروں کو اور دوسرے مقتولین کے سروں کو شام لے جائے گا 440 میل. پتہ نہیں جہاز تھے اس وقت کہ نہیں تھے، شاید ہوں گے، جلدی پہنچا لیا گا. اور پھر اور عجیب بات، آپ بھی حیران رہیں گے حضرت حسین کے سر کے معاملے میں. کوئی کہتا ہے کہ حضرت حسین کا سر 24 برس 25 سال تک شام کے خزانے کے اندر پڑا رہا، اس کے بعد اس کو نکال کر دفن کیا گیا. کوئی کہتا ہے 75 سال تک وہاں پڑا رہا، 75 سال تک وہاں پڑا رہا، اس کے بعد کسی نے دفن کیا. کوئی لکھتا ہے 500 برس کے بعد نکالا گیا، اور ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں اس کو دفن کیا گیا. یعنی اموی خلافت کل چلتی ہے 92 سال تک. اور جھوٹ کا حال دیکھیں، جیسے کہ ہر ایک نے عقل پر عبد الملک کہ جو بیٹا ہے وہ خلافت اس کی اسی عرصے میں رہتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 500 سال تک تو وہاں پڑا رہا، اور 500 برس کے بعد پھر عبد الملک کے بیٹے کی خلافت کے زمانے میں اس کو دفن کر دیا گیا. کوئی ہے تو. پھر ابن کثیر کے اندر میں نے دیکھا، لکھتے ہیں اللہ وَلِلشِّيَّةِ فِي صِفَةِ مَصْرَعِ الْحُسَيْنِ كِذْبٌ كَثِيرٌ وَأَخْبَارٌ بَاطِلَةٌ. شیعوں نے حضرت حسین کی شہادت کے معاملے میں کذب کثیر، بہت جھوٹ بولا ہے، وہ اخبار باطلۃ، انتہائی باطل کہانیاں گڑی ہیں، اور ساری کی ساری ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کوفی بدماش نے گڑی. پھر خود ابن کثیر
کبھی لکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ مصر میں دفن کیا گیا حضرت حسین کے سر کو،